اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین سب سے اولا سب سے بالا والا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا اپنے مولا کا پیارا خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں جو دن زندگی کے اندر عطا فرما رہا ہے یہ اس بابرکت مہینے کے وہ دن ہیں کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ جہنم ایک ایسی اللہ تبارک و تعالی نے مقام بنایا ہے کہ جو گناہگار لوگوں کے لیے اور جن سے اللہ کی نافرمانیاں سرزد ہوئیں ان کے ٹھہرنے کے لیے اس جگہ کو بنایا گیا۔ قرآن کریم کے اندر سورہ فرقان میں اللہ نے جہنم کے بارے میں فرمایا سات مستقرم و مقامہ تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے ہو یا مستقل ٹھہرنے کے لیے ہو یہ بری جگہ ہے۔ یعنی جہنم جو ہے یہ ایسی جگہ ہے جہاں کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے تب بھی اچھا نہیں ہے اور مستقل طور پر جس طرح کافروں کا ٹھکانہ ہے تو وہ بھی اچھا نہیں ہے۔ تو اس جہنم سے بچنے کے لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، ایسے اسباب زندگی کے اندر اپنانے چاہیے جن سے جہنم سے آدمی جو ہے وہ دور ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفطار میں ارشاد فرمایا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک لوگ جو ہیں وہ جنت میں ہوں گے
اور برے لوگ جو ہیں وہ جہنم کے اندر ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، قیامت کے دن فیصلے کے بعد ان کو اس میں ڈال دیا جائے گا، یعنی جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور جو جنت کے جانے والے لوگ ہیں وہ تو ظاہر ہے خوشی خوشی جنت کے اندر جائیں گے، اور دوسرے لوگ جہنم کا حقدار بننے والے، ان کے لیے اللہ نے فرمایا وما ہم عنہا بغائبین، وہ کسی قسم کا وہاں سے غائب بھی نہیں ہو سکیں گے۔ ایسا نہیں کہ سزا سنا دی گئی اور سزا سنانے کے بعد جو ہے پھر وہ وہاں سے کوئی راہ فرار اختیار کر سکتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ جہنم کے اندر ہی ان کو ڈال دیا جائے گا۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان مجرموں کو پیشانیوں اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور پھر اس وقت ان کو کہا جائے گا ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ وہی جہنم ہے جس کا دنیا کے اندر رہتے ہوئے مجرم لوگ جو ہے وہ انکار کیا کرتے تھے۔ یعنی اس دن جو ہے اس کے اندر اگر جرم کیے ہوں گے تو اس جہنم کے اندر جانا ہی پڑے گا۔ اس سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دنیا کے اندر ہم وہ کام کریں جس سے ہمیں وہاں جہنم کے اندر جو جانا ہے اس سے ہمیں روک لیا جائے۔ جہنم کے اندر نہ جانے والے عمل دنیا کے اندر کریں گے تو یہی اس سے بچنے کا ایک حل ہے، اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ وہاں کوئی نہ رشوت ہے، وہاں نہ کسی قسم کی سفارش ہے، اور وہاں نہ کسی قسم کا جو ہے کوئی غائب ہونا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہا شفاعۃ ولا یؤخذ منہا عدل ولا ہم ینصرون۔ اللہ نے فرمایا تم ڈرو ایسے دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ بن سکے گی، اور نہ ہی کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی سے رشوت لی جائے گی، اور نہ ہی مدد کی جائے گی۔ بلکہ سورہ فاطر میں 22ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو بلائے گا کہ تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، اگرچہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کوئی قریبی رشتہ دار، کوئی باپ بیٹا، کوئی بھائی، کوئی بھانجا بھتیجا، جو قریبی ہوتے ہیں، ان میں سے بھی کسی کو اگر کوئی بندہ کہے گا کہ بھائی میرے اتنے گناہ ہیں، ان میں سے کچھ گناہ تو اپنے حصے میں ڈال لے، ان کا بوجھ تو اٹھا لے، تو اللہ فرماتا ہے کہ کوئی اس کی پکار کو نہیں سنے گا اگر وہ اس دن پکارے گا بھی۔ تو لہذا جہنم ایک ایسی چیز ہے جس سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر بندہ ایسے کام کرے کہ جن سے وہاں پر چھٹکارا ہو جائے۔ یہ میں نے سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی ہیں، اس کے آخری آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مدثر میں ہی وہ سوالات جو اہل جنت جہنمیوں سے پوچھیں گے وہ سوالات ذکر کیے ہیں۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ اس دن جو ہے جنت میں جانے والے وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کے اندر کیوں گئے ہو، جہنم کے اندر تمہارا جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو قالوا لم نک من المصلین، وہ جہنمی لوگ پہلا جواب یہ دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی پہلا ہمارا جہنم میں جانے کا سبب یہ چیز بنی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم جو ہے کسی ضرورت مند کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم فضول گوئی کرنے والوں کے ساتھ فضول گوئی کیا کرتے تھے۔ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ قیامت کا دن آ گیا۔ یعنی قیامت کا دن آ گیا، ہم نے نماز بھی نہ پڑھی،
ہم نے گنجائش کے باوجود کسی ضرورت مند کو کھانا بھی نہ کھلایا اور ہم نے فضول گوئی کے اندر زندگی بھی گزار دی، تو ان عملوں کی وجہ سے ہم جہنم میں گئے ہیں۔ یعنی یہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے آج ہم جہنم کے اندر ہمیں ڈال دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضُونَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کیا ہو گیا ان کو کہ وہ نصیحت سے ایسے پھدکتے پھرتے ہیں جس طرح ایک گدھا جو ہوتا ہے وہ شیر سے ڈر کر بھاگتا ہے۔ ہاں جی، تو اس طرح زندگی کے اندر وہ نصیحت کی بات سے، یعنی قرآن کی تعلیمات سے، قرآن کی آیات سے وہ اس طرح دور بھاگتے ہیں جیسے گدھا ڈر کر شیر سے دور بھاگتا ہے۔ یعنی یہاں تو قریب آنا چاہیے، یہاں تو اللہ کے کلام کے قریب آنا چاہیے، اللہ کے کلام کو سمجھنا چاہیے، لیکن وہ جناب ایسے چھلانگے مارتے ہوئے، جناب بڑا پھر پھر کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کلام الہی سے دور اپنے آپ کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق ارشادات فرمائے ہیں، کیونکہ یہ وہ آیات ہیں جو اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ سیکنڈ وحی کے طور پر یہ آیات بینات ہیں۔ کئیوں نے اس کو فرسٹ بھی کہا، لیکن زیادہ جمہور جو ہے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ابتدائی آیتیں وحی کے طور پر جو نازل ہوئیں وہ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی ہے۔ تو بہرحال دوسرے نمبر پر جو آیات اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اتاری، چونکہ سورہ علق کی آیات نازل ہونے کے کچھ عرصہ بعد تک وحی کے آنے کا سلسلہ بند رہا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورہ مدثر کی آیات کو نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے اوڑھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک ہوتا ہے دو یکے بعد دیگرے یہ صورتیں ہیں، اس سے پہلی صورت ہے 29ویں پارے میں سورہ مزمل، ٹھیک ہے، اس کا معنی بھی ہے اے اوڑھنے والے، اور مدثر کا معنی بھی ہے اے اوڑھنے والے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مزمل تزمیل جو ہے یہ کہا جاتا ہے موٹے لحاف کو، اور تدثیر کہا جاتا ہے باریک جو اوڑھنے والی چیز ہوتی ہے۔ جیسے آپ کر لیں کو باریک کمبل تو اس کو تدثیر، تو اے اوڑھنے والے مطلب اے لحاف باریک چادر اوڑھنے والے، اور مزمل کا معنی کوئی رضائی ٹائپ کی جیسے چیز موٹی ہوتی ہے اس کو اوڑھنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے اوڑھنے والے، یعنی اپنے اوپر کچھ چادر وغیرہ لے کر جو ہے لیٹنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محبت بھرے انداز کے اندر مخاطب فرمایا۔ قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور آپ ڈرائیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آیات کے اندر جو فرائض نبوت تھے ان کے بارے میں اللہ نے رہنمائی فرمائی۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو ستھرا رکھیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو آپ کی زندگی کے اندر مشکلات آئیں، جو آپ تبلیغی معاملے کے اندر ان کافروں کی طرف سے آپ کوئی مشکلات کو دیکھیں، اس پر وَلِ رَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب العزت کی خاطر آپ صبر کیجئے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا جملہ ہے جی۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا کہ محبوب آپ کسی کی پرواہ نہ کرنا، آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، آپ اپنے رب کے لیے صبر کرنا، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ وَلِ رَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جی، اللہ اپنے ساتھ اپنے حبیب کو جوڑ رہا ہے، اللہ اپنے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ جوڑ رہا ہے کہ محبوب آپ کو کسی اور کی پرواہ نہیں ہے، آپ ہماری وجہ سے، ہماری محبت کے اندر آپ جو ہے ان کی طرف سے جو بھی آپ کو تبلیغی معاملات کے اندر فرائض نبوت کو نبھانے کے اندر
ان لوگوں کی طرف سے جو آپ کو تکالیف ہوں تو ان پر آپ اپنے رب کی خاطر جو ہے وہ صبر کیجیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ پس جس دن سور پھونک دیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن کی بات اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ دن جو ہے وہ آسان نہیں ہے، علی الکافرین غیر یسیر۔ اللہ فرماتا ہے وہ کافروں پر آسان دن نہیں ہے، بلکہ وہ دن تو ایسا ہے جیسے اس سے پہلے سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ کیسے تم انکار کرتے ہو ایسے دن کا، ڈرو اس دن سے کہ جس کا تم انکار کر رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے یومن، وہ دن ایسا ہے یجعل الولدان شیبا، اس دن تو بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی اس دن کی کیفیت ایسی ہوگی، اس دن کی کیفیت ایسی ہوگی کہ اس دن جو ہے وہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور پھر سورہ حج کی ابتدائی آیتوں میں کہ حمل گر جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں اس دن کی جو ہیبت ہوگی، اس دن کی کیفیت جو ہے، جو آپ سورہ عبس کی آخری آیتوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ اس دن باپ جو ہے وہ بیٹے سے دور ہو رہا ہوگا، بیٹا جو ہے ماں سے دور ہو رہا ہوگا، شوہر بیوی سے دور ہو رہا ہوگا، اپنے بچوں سے ماں باپ جو ہیں وہ دور ہو رہے ہوں گے۔ یہ اس دن یومئذ شان یغنی، اس دن کی جو کیفیت ہوگی، یعنی وہ جو قیامت کے دن کی جو ایک ہولناکی اس کی کیفیت ہے وہ بے نیاز کر دے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ بندے کو یہاں دنیا کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، کوئی حد درجے کی پریشانی بعض دفعہ اس کو کئی چیزوں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ بندے کو اتنی پریشانی کئی معاملات کے اندر ہوتی ہے کہ بندے کو پرواہ ہی نہیں رہتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ اس کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں۔ تو قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں ہیں ان کے اندر یہ ساری چیزیں کہ آپ دیکھیں اس طرح کی مطلب کیفیت بنے گی کہ اللہ فرماتا ہے یجعل الولدان شیبا، اس دن بچے جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی اس دن اس طرح کی کیفیت ہوگی اس دن کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر وہ دن آسان نہیں ہے، یعنی مشکل دن ہے، کوئی آسانی کا دن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے جو ہے اس دن سیاہ ہو جائیں گے اور کچھ چہرے جو ہیں وہ سفید ہوں گے، یعنی جو اللہ کی نعمتوں والے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات والے چہرے ہوں گے، اللہ ان کو روشنی عطا فرمائے گا، اللہ ان کو جو ہے روشنی کی نعمت عطا فرمائے گا۔ اور پھر جن کو گناہ کی وجہ سے اس دن حساب، جن کا گناہوں کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ پکڑ کا معاملہ ہوگا، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ تو لہذا یہ چہروں کی سفیدی، چہروں کی سیاہی جو ہے یہ اعمال کے اوپر منحصر ہوگی، جس کے اعمال اچھے اس کے چہرے روشن، جن کے اعمال برے ان کے چہرے سیاہ۔ تو لہذا بندے کو اس دنیا کے اندر ایسے اعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ جن سے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائے تو اللہ کی بارگاہ میں خوشی خوشی سے، جیسے سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن جن کا نامہ اعمال اچھا ہوگا وہ تو چاہیں گے کہ ان کو ان کا نامہ اعمال جلد دے دیا جائے، اور جن کے نامہ اعمال ان کے حق میں اچھے نہیں ہوں گے تو وہ تو چاہیں گے ان کے اور ان کے نامہ اعمال کے درمیان دور کا فاصلہ ہو جائے، ان کو رزلٹ ہی نہ ملے، وہ تو کہیں گے کہ ہمارا رزلٹ ہی روک لیا جائے۔ جن کا اچھا نہیں ہوگا اور جن کا اچھا دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول کی تابع داری والا زندگی کا انعام اللہ کی طرف سے ملا ہوگا، وہ تو خوش ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم میں 28ویں پارے میں ارشاد فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا، اور آپ پر ایمان لانے والوں کو بھی رسوا نہیں کرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عزتوں سے نوازے گا، اور آپ کو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وَبَعَثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ قیامت کے دن وہ مقام اپنے حبیب کو عطا فرمائے گا کہ ہر زبان کہہ اٹھے گی واہ اللہ نے کیا اپنے حبیب کو شان عطا فرمائی ہے۔
تو لہٰذا یہ مقام محمود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوں گے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ انہیں بھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو قیامت کا دن ہے وہ ایسا دن بنایا ہے کہ جس دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کو انعام سے نوازنا ہے اور برے لوگوں کو عذابات میں مبتلا کرنا ہے۔ تو عذاب اس سے بچنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اچھے اعمال کریں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے یہ دوسرے حصے میں سمجھے پہلی آیات کے بعد جو دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب مجھے چھوڑ دیجئے، میرے اوپر ہی یہ معاملہ چھوڑ دیجئے کہ جس کو میں نے اکیلا بنایا ہے۔ یہ اکیلا کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ولید بن مغیرہ کی بات ہو رہی ہے۔ ولید بن مغیرہ جو ہے وہ انتہائی سخت مخالف اسلام کا، لیکن ایسا ہوا کہ بہرحال ایک دفعہ چونکہ یہ میں نے عرض کیا سورہ مدثر کی آیات جو ہیں یہ سیکنڈ وحی کے طور پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر۔ تو جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے ایک ایسا اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، جو بھی سنتا تھا متاثر ہوتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا تھا اور اللہ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کی طرف آتا تھا۔ تو یہ مکہ کے جو سرداران تھے ان کے لیے یہ بات جو تھی بڑی ایک آپ کر لیں کہ پریشانی کی بات تھی۔ تو ہوا یہ کہ اس کے کچھ دیر بعد جو ہے وہ حج کا موقع آ رہا تھا، لیکن اس زمانے میں بھی حج باقاعدہ صحیح طریقہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے ہیں، جس طرح آج بھی امت کر رہی ہے۔ تو اس سے پہلے بھی لوگ جمع ہوتے تھے خانہ کعبہ، لیکن وہ ایک میلے سا ماحول بنا کر وہ اکٹھ کرتے تھے اور عرب کے دور دور علاقوں سے لوگ آتے تھے، ان مخصوص دنوں کے اندر یہاں پر آ کر ٹھہرتے تھے۔ تو یہ موقع آ رہا تھا حج کا یا اس دن کے کٹ کا آپ کر لیں۔ تو وہ جس وقت موقع آ رہا تھا انہوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا اور مشورہ کر کے کہنے لگے کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جس کو بھی یہ کلام سناتے ہیں، قرآن کریم کی آیات سناتے ہیں، وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے، اور پھر ہم جو لوگ ہیں کافر لوگ ہیں ان کا انکار کرنے والے، ہماری کوئی ایک بات ہی نہیں ہے۔ انہوں نے آپس میں میٹنگ بلائی کہ ہم میں سے کوئی کہتا ہے کہ وہ جادوگر ہیں، کوئی کہتا ہے وہ مجنوں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ کاہن ہیں، تو ہم تو ایک بات پر متفق ہی نہیں ہیں۔ باہر سے لوگ آئیں گے وہ کیا کہیں گے کہ بھئی تم اگر سچے ہو تو تمہاری تو بات آپس میں بیان ہی نہیں ملتے، وہ کافروں تمہارے بیان ہی نہیں ملتے تو تم ہی جھوٹے ہو۔ وہ تو ایک بات کر رہے ہیں، وہ تو ایک بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ 360 نکالو، ایک خدا پر ایمان لاؤ، جس کا سورہ سواد کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا نا اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ وہ کہتے کیا ایک خدا بنا لے، یعنی ہم جو ہے پہلے اتنے خداؤں کو پوجنے والے اب ایک خدا پر ایمان لائے۔ تو یہ بات ان کے لیے بڑی حیران کن تھی۔ تو اس وقت کوئی کافر کہتا آپ جادوگر ہیں، کوئی کہتا کاہن ہیں، کوئی کہتا ساحر ہیں، کوئی مجنوں کہتا، ان کے آپس میں بیان ہی نہ ملتے۔ تو ولید بن مغیرہ کہنے لگا وہ پہلے کوئی ایک فیصلہ کر لو، ایک بات پر متفق ہو جاؤ، جس سے جو ہے وہ مطلب ہم جو ہے کوئی ایک بات کہیں، باہر سے آنے والوں کو ایک بات کہیں۔ لیکن اللہ کی شان، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے عرب میں تعارف کروانا تھا تو اس کا اللہ نے یہ طریقہ کار رکھا۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ جادوگر آئے تھے تو جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں بلایا تھا، وہ تو بلایا تھا فرعون نے، اور فرعون نے جناب پورے اپنے جو تھے وہ کارکن بھیجے اور جا کر جناب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ حکمن کہو سارے شہروں میں کہ جمع ہو جو فرعون بلا رہا ہے۔ اور فرعون کو جب سارے جادوگر آئے مجمع عام کے اندر، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح دے دی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی تو وہ جو ایک ایک گھر کے اندر جا کر اللہ کا پیغام دینا تھا، وہ فرعون کے بلائے ہوئے جو لوگ تھے اس کی طرف سے جو بلائے گئے تھے، وہ ایک جگہ پر ہی سب کو پیغام پہنچ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح یہ جو مکہ کے لوگ تھے انہوں نے بھی یہ
پروگرام بنایا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ایک کوئی مشورہ کر لیں، اس کے بعد پھر جو بھی آئے گا نا یہاں مکہ کے اندر اسے وہی بات کہیں گے، یعنی ولید بن مغیرہ بھی وہی کہے، امیہ بن خلف بھی وہی کہے، ہاں جی عتبہ شیبہ بھی وہی کہے اور ابو جہل بھی وہی کہے، سب سردار جو ہے ایک ہی بات کرے۔ تو انہوں نے جناب پہلے مشورہ کیا کہ پھر کاہن کہتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا وہ آپ کا دماغ ٹھیک ہے، وہ کاہن آپ کیسے ہیں؟ وہ کاہن ایسے تھوڑے ہوتے ہیں، آپ تو نہیں، آپ جو کلام پڑھتے ہیں کوئی نہیں مانے گا کہ آپ کاہن۔ تو ساحر، اس پر بھی انکار کر دیا اس نے۔ تو پھر یہ اندر سے ان کو کھٹکنے لگی کہ شاید ولید بن مغیرہ بھی تو مسلمان نہیں ہو گیا۔ تو یہ حالانکہ وہ مخالف تھا، سخت مخالف تھا، لیکن اللہ کی شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ولید بن مغیرہ کا ہی آگے اللہ نے حضرت سیدنا خالد بن ولید انہی کے ہی بیٹے تھے، اللہ نے کیسا جرنیل اسلام کو عطا کیا، خالد بن ولید، ہاں جی۔ تو خالد بن ولید ولید بن مغیرہ کا بیٹا، اور پھر آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے کتنی فتوحات ان کے ہاتھ سے کروائی۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس وقت جب پھر کوئی بات نہ چلی تو ابو جہل وہ جناب غصے میں آ کر کہنے لگا جی آپ کسی بات پر نہیں اڑتے، آپ کوئی ایک فیصلہ تو کرو۔ یعنی ولید بن مغیرہ کے بارے میں جب اس کو یہ خیال کھٹکا کہ شاید یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر یہ طے ہوا کہ چلو ایسا کہہ دیں گے کہ یہ جادوگر ہیں، ہاں جی۔ تو یہ ایک مطلب فیصلہ کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت لہ مالا ممدودا وبنین شہودا۔ محبوب آپ اس شخص کو جو حقیقت پہچاننے کے بعد بھی اللہ کو نہیں مان رہا، آپ کی رسالت کو نہیں مان رہا، مجھے اس پر چھوڑ دیں، میں اس کا خود جو ہے حل کر لوں گا، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اسے مال دیا، میں نے اسے بیٹے دیے، اور بیٹے بھی اللہ فرماتا ہے کہ اس کے سامنے رہنے والے، یہ بہت بڑی اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ کسی کو اولاد بھی ملے اور اولاد خوشحال بھی ہو اور آنکھوں کے سامنے ہو۔ کئیوں کی اولادیں تو باہر جا کے اور ملکوں کے اندر محنت کر کے خوشحالی ہو جاتی ہے، تو کئیوں کے کاروبار اگر ادھر ہی چل جائیں، اچھے کاروبار ہو جائیں، بیٹے شام کو ماں باپ کو سلام بھی کرے، اپنے گھروں میں لیٹیں بھی، ہاں جی کھانا بھی گھر سے ہی کھائیں، ماں باپ کے سامنے رہیں، تو یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ تو لہذا اللہ نے فرمایا کہ اتنی بڑی اس کو نعمت دی، اس کے اتنے بیٹے، 10-12 بیٹے اس کے، سارے ہی آنکھوں کے سامنے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس نے پھر بھی مخالفت کی، حقیقت کو پہچاننے کے بعد جو ہے پھر بھی اس نے جو ہے مخالفت کی، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم جہنم کے اندر ڈالیں گے، لواحۃ للبشر۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا وہ جہنم ٹھکانہ ہے کہ وہ کھال ادھیڑ کے رکھ دے گا، جلس جائے گی ساری کھال اس سے، ایسا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کلما ناضجت جلودہم بدلناہم، اس جہنم کے اندر اگر ایک دفعہ وہ جسم گل سڑ جائے گا ہم چینج کر دیں گے، پھر بنا دیں گے اس کے جسم کو، پھر سڑے گا وہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جہنم جو ہے ایسا ٹھکانہ ہے۔ اور خالق کائنات نے فرمایا علیہا 19، اللہ نے فرمایا 19 اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو کارکن ہے یا نگران آپ کر لیں جہنم کے اوپر مقرر کی، 19 علیہا 19، اس کے اوپر 19 ہم نے جو ہے وہ نگران مقرر کر رکھے ہیں۔ اب اس پر بھی ان کو بڑا مطلب یہ باتیں کرنے لگے، کافر کہنے لگے 19 کون سی بڑی تعداد ہے، 19 تو کوئی نہیں۔ ایک ان کا وہ بڑا پہلوان تھا کافروں کا، وہ کہنے لگا جی 17 میں سنبھال لوں گا، 2 آپ سنبھال لینا، سارے 2 بھی نہیں سنبھال سکو گے تسی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، تم اپنے اوپر نہ کرو، وہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ وہ 19 کی جو بات ہو رہی ہے وہ انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرشتے تو اسرائیل علیہ السلام اکیلے کو دیکھ لو، ہاں جی پوری دنیا کے اندر روح قبض کرتے ہیں، تو تم جناب 19 کی جو بات اللہ نے کی ہے علیہا 19، اللہ فرماتا ہے 19 نگران جو ہے وہ جہنم کے اوپر اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ تو یہ جس وقت اس پر باتیں کرنے لگے، 19 کوئی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ ابو جہل کہنے لگا ایسے ہے کہ دیکھو جی تسی مطلب اننے سردار نے تو 2 10 اننے کو زیادہ تو کوئی نہیں ہے، 19 کیڑا زیادہ نے، ہاں جی۔ تو اللہ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ وہ 19 کی جو بات ہو رہی ہے وہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، وہ تم جیسے انسانوں کی بات تھوڑے ہو رہی ہے۔
تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم جو ہے وہ ایک ایسا ٹھکانہ بنایا ہے کہ جو ٹھکانہ صرف اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچائیں، اپنا جو ہے وہ ایسے عمل کریں جن کا اس سورہ کے اینڈ کے اوپر بھی ہے کہ فضول گوئی جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے، اور کسی کو ضرورت کے گنجائش کے باوجود کھانا نہ کھلانا جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے، نماز نہ پڑھنا جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات سے منہ موڑنا اور پھر جناب ایسے آیات ربانیہ کے سامنے جناب اچھل کر کبھی ادھر کبھی ادھر اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ اور پھر ہمیں ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور پھر وہ کام وہ اپنی عادت کے اندر شامل کرنے چاہیے کہ اللہ ہمیں رمضان کے بعد کی زندگی بھی دے تو ہم وہ کام کریں جس سے جہنم سے بچ سکیں، جس سے اللہ ہمیں جہنم سے دور رکھ سکے۔ تو لہذا ہم ان اعمال سے جو جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں، جن کا اللہ نے خود ذکر کیا ہے، کہ ان سے خصوصاً ہم جو ہے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اور ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سال کے اندر ہر مسجد کے اندر ایک خاص پروگرام ہوتا ہے ختم قرآن کا، یعنی آپ دیکھیں نا کہ ہر ماحول کے اندر ایک خصوصی پروگرام ہوتے ہیں، گھروں کے اندر بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے دنیا داری کے حساب سے بھی کئی اہم ہوتے ہیں۔ تو مساجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی رونق کے لیے یہ جو ہے ایک خصوصی پروگرام، سالانہ پروگرام جس کو آپ کہہ لیں ختم قرآن کا، یہ سالانہ پروگرام 27ویں رمضان المبارک کو ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے ظاہر اخراجات ہوتے ہیں، اور یہ کسی ایک بندے کا نہیں، سارے نمازیوں کا پروگرام ہے اور سارے محلے کا پروگرام ہے، علاقے کا پروگرام ہے، کیونکہ اللہ کا گھر جو ہے سب کے لیے ہے، تو سب اللہ کے گھر کے جو ہے وہ اس کی رونق کو اچھا رکھنے کے لیے سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو لہذا آپ حضرات جو ہے اس جو پروگرام کے لیے اپنا حصہ شامل فرمائیں۔ آج آپ اس میں مطلب یہ جو بچے آئیں گے چندہ اکٹھا کرنے، اس میں بھی آپ اپنا حصہ شامل فرما سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جمعرات کو، چونکہ 26واں روزہ ہے، رات آگے 27ویں آئے گی، تو یہ ہفتہ ہے، اس میں آپ بھرپور جو ہے اپنا حصہ شامل فرمائیں، تاکہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ کے گھر کی رونق، یہ ختم قرآن کا پروگرام جو ہے اس میں بھرپور طریقے سے حصہ شامل ہو سکے، اور ہم سب جو ہے اللہ کے اس گھر کی رونق کا سبب بن سکیں۔ تو لہذا کوئی بھی نمازی پیچھے نہ رہے، یہ آپ یہی سمجھے کہ جس طرح ہم اپنے گھروں کے فنکشن جو نپٹاتے ہیں